قرآن یہی کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، مومن کے دو گروپ اگر آپس میں ان کا اختلاف ہو وہ لڑ پڑے، آپ کو ان کے ساتھ دینا ہے، جو مظلوم ہے جو ظالم ہے ان کے ساتھ آپ نہیں دیں گے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک زیادتی کر رہی ہے ایک جماعت دوسروں پر باغی ہے، فقاتلوا التي تبغي، جو باغی گروپ ہے ان سے لڑو، حتى تفيء إلى أمر الله، یہاں تک کہ اللہ کے حکم اس کو سمجھا دو کہ ادھر آ ورنہ تمہارے دماغ درست کرے۔ میرے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن کے لیے اس طرح جیسے کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، جیسے کہ پلر چھت کے محتاج، چھت پلروں کے محتاج، چھت دیواروں کے محتاج ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر مومن کو مومن سے واسطہ پڑتا ہے، مومن کا محتاج ہے، کالا گورے کا محتاج ہے اور گورا کالے کا محتاج ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جب یہ فسادات پھوٹ پڑے کہ یہاں سے نکل جائے پٹھان نکل جائے، تو یہ پٹھان جب نکل گئے تو روٹی پکانے میں روٹی نہیں ملتی تھی، وہ جو تنوروں پر ایک خاص قسم کی ان کی روٹی وہ بناتے ہیں، یہ روٹی بنانا نہیں، اور چائے وہ جو دوسرے لوگ نہ بلوچ کو چائے بنانا آتا ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کسی اور کو، تو وہ چائے جب پیتے تھے الٹی آتی تھی۔ یہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس طرح میں ان کپڑوں کا بھی محتاج ہوں، اگر یہ کپڑے نہ ہو تو مولوی صاحب کیسا اچھا لگے گا؟ کوئی دنیا میں کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جھک مارتا ہے، تو ان جوتوں کا بھی محتاج ہے۔ یہاں سے جوتوں کے بغیر چل کر کے ذرا 2 کلومیٹر یہ پتھریلے زمین پر چل کر کے ذرا تو دکھا دے۔ شلوار کا محتاج ہوں، کپڑوں کا محتاج ہوں، قمیص کا محتاج ہوں، جوتوں کا محتاج ہوں، لیکن یہ کہ کیا ہے بھائیوں کا محتاج نہیں۔ کپڑوں کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، جوتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، بھائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سوائے حماقت کے اور ہے کیا؟ سوائے حماقت کے احمقیت کے اور کیا ہے کہ تو شلوار کا تو محتاج ہے، شلوار نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، قمیص نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، پھر اس سردی کے اندر بہت ہی اچھا لگے گا۔ جوتے نہ ہو چل کر کے تو ذرا دکھا دے، تو شلوار قمیص کا بھی محتاج ہے نہیں بلکہ ٹٹی کا بھی محتاج ہے، پیشاب کا بھی محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر کامل اور مکمل صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد۔ دیکھیں شریعت نے کتنی رعایت ہماری رکھی، فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان يهجر اخاه فوق 3 کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے ناراض ہو کر کے۔ ارے تو زیادہ غصہ ہے تو 3 دن تک تو سوچ، 3 دن تک پٹھان اور بلوچ کو اجازت دی، عرب کو بھی اجازت دی۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ جو 72 گھنٹے بنتے ہیں کتنے بنتے؟ 72 گھنٹے تک اجازت ہے، 3 دن تک اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں۔ فمن حجر اخاه فوق 3 جو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے فمات وہ مر جائے اسی حالت میں، زیادتی کی ہے بھائی سے، بائیکاٹ کیا ہے، اس حالت میں مرے گا، دخل النار جہنم میں سیدھا چلا جائے گا۔ رعایت ہماری رکھی، ہمارے مزاج کی اور ہماری طبیعت کی بھی رعایت رکھی کہ 3 دن تک، اس 3 دن کے اندر اگر آپ مر جائیں تب بھی خدا درگزر فرمائے گا، لیکن 3 دن کا وقت اور 3 دن کا ٹائم کافی وقت ہے سوچنے کے لیے کہ آپ خوب سوچیں۔ 3 دن کے اندر آپ کو تو سوچنا چاہیے، اس سے زیادہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر تمہارے 2 مومن جماعتیں آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی صلح کرا دو، ان کی صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی اگر صلح نہیں، پھر بھی ایک جماعت دوسرے پر چڑھائی کرتی ہے، زیادتی اس کی طرف سے، تم باقی مسلمان 2 گروپ ہوں گے آپس میں لڑنے والے، تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم لوگ دیکھو کہ یہ 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، زیادتی کس کی ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ایک گروپ زیادتی کرے اور تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم سمجھ رہے ہو کہ زیادتی ان کی ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وہ جماعت جس کی طرف سے زیادتی ہے ان سے لڑو، کہ بدبختو زیادتی تمہاری ہے، ان سے اس وقت تک لڑو، ان کا دماغ درست کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر کے آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان کو اپنی زیادتی کا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں ان کو علم ہو جائے اور وہ اپنی زیادتی سے اور اپنی بدماشیوں سے اور اپنے اللہ کا بھلا کرے اس ظلم سے پیچھے اگر ہٹ جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لے لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس لیے، اور انما المومنون اخوۃ آگے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو، بھائی، ایمان کے رشتے نے آپ لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے، ایمان کے رشتے نے آپس میں جوڑا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کمی بیشی بھی ہوگی، اس سلسلے میں ہم لوگوں سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ درگزر کریں۔
ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہا جب زیادتی عمر کی طرف سے، پھر بھی ابو بکر کی شان میں کمی نہیں آئی. ابو بکر تو ابو بکر ہے، آٹومیٹک محمد رسول اللہ کا جانشین ہے. صدیق وہی ہے. صدیق میں اور نبی میں صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے. لڑائیاں ہوئی ہے، صحابہ میں بھی آپس میں اختلافات ہوئی ہے. میں نے عرض کیا کہ مہاجر انصار کے بھی اختلافات ہوئی، ہوتا ہے، آدمی سے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن آدمی کچھ تو کر لینا. زیادتی تو ہوتی ہے، لڑائی تو ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ کبھی میری زیادتی ہے، کبھی آپ کی زیادتی ہے، لیکن آخر ہم تو ظاہر ہے کہ ہم یہودی تو نہیں ہیں، الیاذ باللہ نصرانی تو نہیں ہیں. ہم تو یہ کہ ایک امت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم نے اللہ سے پکا وعدہ کیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، بالکل آپ رب ہیں، ہم آپ کا کھائیں گے، آپ کا گائیں گے. یہ اس وقت سے اس کے بعد کئی معاہدے ہمارے انبیاء سے ہو چکے ہیں، اور ہمارے روحوں کے معاہدے نبی سے بھی ہو چکے ہیں، اللہ سے معاہدے ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، کھائیں گے آپ کا اور گائیں گے بھی آپ کا. جو تیرا اشارہ ہوگا اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ہمارے پاس ہے کیا؟ خالق تو ہمارا ہے، پیدا بھی آپ نے کیا ہے، یہ روح، یہ امانت، یہ زندگی، یہ حیات، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ سب تیرے دست قدرت میں ہے. تو جو تیرا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے. اب اللہ کا حکم ہے. آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپس کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نفرتیں. مجھے یاد ہے سبحان اللہ، یہ 84-85 کے جب یہ لڑائیاں ہوئی، اس لڑائی میں ہم نے زیادتی یہاں تک بھی کی کہ بہت سے مسلمانوں نے قرآن پاک بھی جلائے. اس گھر پہ حملہ کیا اور گیس پائپ لائنیں کاٹ کر کے آگ لگا دی، اور ادھر سے انہوں نے قرآن لایا تو قرآن کو بھی جلائے. ٹالوں کو آگ لگا دی، لکڑی کے ٹالوں کو آگ لگا دی، اور اس کے اندر قرآن بھی جلا. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، اللہ غری کے رحمت کر دے، حضرت اقدس یہ ہے سبحان اللہ، وہ دھاڑے مار مار کر کے روتے رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جائیں گے. یہودیوں کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، نصارہ کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، یہاں یہود و نصارہ نہیں ہے، مسلمان قرآن جلائے. اس وجہ سے قرآن نے یہی کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، مومنین کے دو گروپ اگر آپس میں ان کا اختلاف ہو، وہ لڑ پڑے، آپ کو ان کے ساتھ دینا ہے جو مظلوم ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ آپ نہیں دیں گے. یہ اتنی سی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک زیادتی کر رہی ہے ایک جماعت دوسروں پر، باغی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو باغی گروپ ہے ان سے لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم اس کو سمجھا دو کہ ادھر آ ورنہ تمہارے دماغ درست کریں گے. باقی مسلمان غیر جانبدار ہو کر کے آپ اللہ کی رضا کے لیے، جب اس قسم کے بدماش ہے مومن. اس لیے میں نے پچھلے بیانوں میں بھی کہا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، پچھلے بیانوں میں بھی کی کہ ہمارے مسلمان ہیں آپس میں، لیکن ظلم و زیادتی کی حد 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 حد. پاکستان کا مقدر اس قسم کا ہے، پتہ نہیں اس کو بددعا لگی ہے جب سے یہ ملک بنا ہے. ہیرو خیرو نتھو خیرو اخو بخو، اس قسم کے لوگوں کو حکمران بنایا جاتا. ٹماٹر کا کلو 400 پہ، 350 پہ، اور وزیر ماشاءاللہ جب ٹیلی ویژن پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، اعلان کر کے کہتا ہے 17 روپے میں ٹماٹر. یہ 17 میں کہاں ملتا ہے؟ یہ 17 میں کہاں؟ ہمارے بہت ساتھی کل مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے بھائی آپ ہمیں ٹماٹر دے دو، ہم انار خرید کر کے آپ کو دیں گے، سیب خرید کر کے آپ کو دے دیں گے، ہمیں کیا کر دو، ہمیں ٹماٹر دے دو. ٹماٹر نہیں، روٹی کا نوالا بھی لوگوں کے منہ سے چھینا ہے، اور یہ چمچوں نے ان کے آنکھوں پر اس قسم کے اندھیرے پٹی انہوں نے رکھ دی ہے. ایسی پٹی بھی رکھ دی ہے کہ ان کو بات اگر بتا دو تو اس پر کہتے کہ آہینی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا، ابھی میں پشاور گیا تھا یہ ہفتہ اتوار کو، وہاں پشاور میں 3-4 پروگرام تھے، لیکن وہاں سے بس کچھ ساتھیوں کا اصرار ہو گیا، جا کر کے میں نے دھرنے میں، وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا ساتھیوں کا اصرار تھا، میں نے بیان کر دیا. لیکن یہ کہ یہاں 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک چور ہو، کوئی ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی چور ہو، تو میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں چوری کس نے کی ہے؟ میں کہتا ہوں چور کو دیکھو، آپ دیکھو ان میں سے کس کی داڑھی میں تنکا ہے، چور وہی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر چوری کی ہے لوگوں نے یہاں بیٹھے ہوئے، حالانکہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں تنکا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چوری کس نے کی ہے؟ میں کہتا ہوں ارے بھائی چور کو بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھو ان میں سے کس کی داڑھی میں تنکا ہے. تو چور جو ہوگا وہ خود بخود داڑھی کو ہاتھ لگائے گا، وہ خود بخود، وہ چونکہ چور ہے تو اس لیے اپنی داڑھی کو ہاتھ لگائے گا. ایک عام سی بات کی جائے، اب اس کے بعد بعض تو ایسے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے، آپ نے ہمیں یہ کہا ہے، آپ نے فلاں کو یہ کہا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو یہ کہا. پی ٹی آئی میں اللہ آپ کا بھلا کرے نمازی لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی میں ایماندار بھی ہیں، اور پی ٹی آئی میں فٹ بال چودھری جیسے لوگ بھی ہیں، عمران خان جیسے لوگ بھی ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ، میں نے اس محلے میں، ان علاقوں میں، سرجانی میں، جہاں علاقوں میں ہمارے اثر رسوخ تھے، یا کر کے میرے جوتے سیدھا کرتے رہے.
جوتے سیدھا کرتے رہے، اللہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ چونکہ ہماری جمعیت کے یہاں سے کوئی بندہ کھڑا نہیں تھا، یہاں جمعیت کا کوئی بندہ کھڑا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بابا تم وعدہ کرو، مسلمانوں کے کام کرو گے، علاقے کے کام کرو گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایک یہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بیان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ایک جس کو منتخب ہم نے کرایا، میں نے کرایا، یہاں وہ آ کر کے جوتے بھی ابھی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ یہاں پر آ گیا، اور ابھی اسمبلی میں تقریر کی کہ اس مدرسے کو بلڈوزر لگایا جائے۔ آپ سنیں گے اسمبلی میں بیان اس کا ہوا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کل آ جاؤ، جمعے کو تو ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے، آپ کی تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں 1,500-2 ہزار طلبہ ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی آ جائے بلڈوزر لگانے کے لیے، آئے کوئی بلڈوزر لگانے کے لیے، یہ شوق بھی اپنا پورا کریں۔ پھر یہ جو آپ لوگ جو اس مسجد میں آتے ہیں، یہ نہیں ہے، پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا میں خدا کی قسم لاکھوں لوگ ہیں جو منظور کو جانتے ہیں، لیکن منظور کو گولی مارو وہ محمد کو جانتے، قرآن کو جانتے۔ تو اپنا شوق پورا کر لے، اپنا شوق پورا کر۔ اور کچھ دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی کھینچ کر کے پی ٹی آئی والوں نے پھر اس کو لگایا کہ مولانا طارق جمیل کے میرے مزاج میں مذاق ہے، میں نے صرف وہاں صرف مذاق کیا کہ ہمارے کچھ مولوی لوگ ہیں اور کوئی عالم صاحب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلی مرتبہ وزیر ملا ہے، اے اللہ لوگوں کی قمیص اتار چکے لیکن پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا، اے اللہ لوگوں کی شلوار اتار چکے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، اے اللہ روٹی کا نوالہ لوگوں کے منہ سے چھینا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کر رہا ہے، اے اللہ لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، عورتوں کو روڈوں پر نچا رہا ہے پھر بھی اے اللہ مدینہ کی بات تو کر رہا ہے۔ میرے مزاج میں اب اس کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے لگا دیا، مولوی صاحب کو کہا کہ تیرا مذاق اڑایا ہے، تبلیغ کا مذاق اڑایا ہے۔ یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے، وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے، تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا۔ اور یہ جس مولوی صاحب کا اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے، یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے، یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لے، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف،
آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا، خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا۔ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے۔ اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے،